الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا صلی علی انجمن آرائی ہے، واہ کیا صلی علی انجمن آرائی ہے، یاد ہے دیدہ تر ہے شب تنہائی ہے، عظمت ارض و سما لے کے ولادت کی گھڑی، عظمت ارض و سما لے کے ولادت کی گھڑی، روح میں دل میں خیالوں میں اتر آئی ہے، موسم گل نے کھلائے ہیں درودوں کے گلاب، موسم گل نے کھلائے ہیں درودوں کے گلاب، دیدنی رحمت باری کی بھی انگڑائی ہے، دیدنی رحمت باری کی بھی انگڑائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ اور اخلاق حسنہ، اخلاق کہتے ہیں کس کو کہ اخلاق ایک اخلاق ہے کہ انسان کسی سے ہنس کر بات کرے اور وہ بھی اس کے جواب میں ہنس کر جواب دے تو اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ اور وہی انسان اگر کسی کے ساتھ اخلاق اگر کوئی اس کے ساتھ ترش روی سے پیش آئے اور وہ اس کے جواب میں خندہ پیشانی سے جواب دے تو اسے اخلاق کریمانہ کہتے ہیں۔ لیکن اخلاق عظیم اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے اور اس کے جواب میں مسکرا کر جواب دے، اس کے حق میں دعائیں کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کتنے عظیم تھے، کتنے باوقار اخلاق تھے کہ ایک اخلاق ہی کی بدولت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق ہی کی بدولت دنیا پر فاتح بن کر اپنی زندگی کے لمحات کو بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کون ایسا شخص ہوگا جو قربت حاصل کرنا نہیں چاہے گا؟ دنیا کا عام دستور ہے کہ ایک بڑا انسان اگر اعلیٰ عہدے پر فائز ہو تو اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے سور سے لگاتا ہے کہ کس طریقے سے میرا اس سے تعلق ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے قریب ہوگا وہ شخص جس کے بلند اخلاق ہوں، میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اونچا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ روزہ اسی کا قبول ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، نماز اسی کی مقبول ہوگی جس کے اخلاق اچھے ہوں، حج اسی کا مقبول ہوگا جس کا اخلاق بلند ہو، اور زکوٰۃ اسی کی قبول ہوگی جس کے اخلاق اونچے ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات ہے جس نے اپنے اخلاق کی بنیاد پر اس سرزمین پر جب قدم رکھے ہیں تو آپ نے صرف لوگوں کے ایسے معاشرے میں تشریف رکھے ہیں، ایسے معاشرے میں تشریف لے کر کے آئے ہیں جو معاشرہ بہت ہی بگڑا ہوا تھا، جو معاشرہ بہت ہی اپنی غلط اور برے انجام میں پھنسے ہوئے تھے، ان کا قدم غلط راہ کی طرف تھا۔ ایسے معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر کے آتے ہیں، ان کے دل کو بدلنے کے لیے آئے کہ کس طریقے سے ہم اپنا اخلاق پیش کریں کہ لوگوں کے بگڑے ہوئے ماحول میں ایک اچھا انقلاب برپا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں فاتح بن کر مکہ میں داخل ہونے والا تھا تو ایک عورت جو کہتی ہے
کہ رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، اپنے ساز و سامان کو اکٹھا کرتی ہے۔ اکٹھا کرنے کے بعد آپ اس وقت میں سارے اس کے گھر والے اسے چھوڑ کر چلے گئے، اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ کر چلے گئے، سارے اعزا و اقربا کے لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کو پتا تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں نازیبا الفاظ استعمال کرتی تھی، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی، لیکن کل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوں گے تو مجھے سب سے زیادہ ماریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ سوچتی ہے کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گشت کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، کہا کون؟ کہ میں ایک خاتون ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کرنا چاہتی ہے؟ کہا کہ میرے گھر والے نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا جو سامان ہے ٹوکرا ہے، اس ٹوکرے کو اٹھا کر میرے سر پر رکھ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہتی ہو تم کو میں تمہارا سامان میں اٹھا کر لے کر کے چل رہا ہوں، لیکن تمہیں جہاں جانا ہے چلو، اور جس جگہ تمہیں رکنا ہے اس جگہ ٹھہر جائے گی، میں آپ کے سامان کو وہاں تک پہنچا کر کے آ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عورت کے سامان کو لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن وہ بوڑھی عورت تھی، عورت کی عادت ہوا کرتی ہے اپنے سے بات کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عجیب ہے کہ ایسے شخص کو نبی بنایا کہ کل جو مکہ پر حملہ کرے گا، اور بہتر تو یہ تھا کہ ان کو رسول بناتا، ان کو نبی بناتا، ان کو پیغمبر بناتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت نہیں کہتے کہ میں ہی پیغمبر ہوں، اگر اس وقت کہہ دیتے کہ میں پیغمبر ہوں تو وہ ہارٹ اٹیک کر کے مر جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ جو عورت جس مقام پر جانا تھا عورت کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ پہنچانے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں مائی جان جہاں آپ کو پہنچنا تھا میں نے پہنچا دیا، میں جا رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی واپس آتے ہیں، جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں کے قدم سے لپٹ جاتی ہے، اسی طرح سے وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے شخص تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، تم نے میرے سامان کو منزل مقصود تک پہنچا دیا ہے، پہلا تو تم نام تو بتا دو کہ تمہارا نام کیا ہے۔ کہا کہ میرا نام پوچھتی ہو، میں بتاؤں میں ہی تو محمد ابن عبداللہ ہوں، میں ہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں۔ یہ سنتی ہے، سننے کے بعد وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتی ہے آپ اسلام پیش کریں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اسی وقت وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست کرم پر سے وابستہ ہو گئی، دامن اسلام سے وابستہ ہو گئی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق تھا جس کی بنیاد پر وہ عورت اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے اخلاق کے دھنی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ سے جبل قبیس کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک عیسائی قافلہ مدینے کی طرف آ رہا تھا، راستے میں پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل قبیس کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں اس قافلے کو دیکھا، اس قافلے میں ایک اونٹ کو دیکھا جو سرخ رنگ کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کو بیچنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ آج مثال کے طور پر 2000 روپے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا آپ میرے ہاتھ فروخت کر دیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا میں تو تجارت کے غرض سے آیا نہیں تھا، میں جبل ابو قبیس میں جا رہا تھا، لیکن سنو میں تمہارا پیسہ بعد میں لا کر دے دوں گا۔
وہ شخص سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب اونٹ کو لے کر چلے گئے، آپس میں کہا کہ تم نے ایسے شخص کو اونٹ دیا ہے جس کا نام جانتا ہے، جس کا پتہ معلوم ہے کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، اس کا گھر کہاں ہے، تم نے بغیر ایڈریس کے، بغیر نام کے تم نے ایسے شخص کو اونٹ دے دیا ہے۔ لیکن اسی پشو پیش میں تھے کہ کس طریقے سے پیسہ حاصل ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کو لے کر گئے تھے، لیکن اسی عیسائی کی ایک عورت پردے کے آڑ سے دیکھ رہی تھی کہ وہ شخص ضرور لا کر پیسہ دے گا۔ وہ عام شخص نہیں تھا، بلکہ وہ شخص تھا جس کے چہرے سے نور جھلک رہا تھا، جس کے چہرے کو آج تک میں نے اس طریقے سے روشن چہرہ نہیں دیکھا ہے، یقیناً وہ لا کر دے گا۔ وہ شخص اسی پشو پیش میں تھا، لیکن جب کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2000 روپے کو بھیجا اور کھجور کے تحائف بھی اس کے لیے روانہ فرمایا۔ جب وہ کہا کہ یہ تو 2000 اونٹ کی قیمت ہے اور یہ کھجور کے تحفے پیش کیے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ آپ جو ہے تاجر ہیں، تجارت کے غرض سے آئے ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان کم ہوگا، اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تحفہ بھیجا ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ذات ہے جو انسان امین ہے، جو صداقت و دیانت کے پیکر اور سنجیدگی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، آپ کے اس کے اخلاقی کریمانہ کو دیکھنے کے بعد کہا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ سارے قافلے کے لوگ گئے، جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتا ہے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس دین کو آپ لے کر کے آئے ہیں، جس مذہب کو آپ لے کر کے آئے ہیں، جو اخلاق آپ پیش کر رہے ہیں، آپ اپنے اسلام کو پیش کریں، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھنے کے بعد سارے عیسائی قافلے کے لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ یہ تو اخلاق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ لیکن آج ہم اور آپ ہیں کہ اپنے اخلاق کو دیکھیں کہ کتنے ہم اخلاق کے دھنی ہیں، کتنے اخلاق کے پیکر ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاق کا طریقہ بتایا ہے، جو طرز زندگی گزارنے کا ہمیں دستور دیا ہے، اگر اس پر ہم عمل کریں، یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے سب سے اعلی مراتب پر فائز ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ سارے لوگوں کے اخلاق نیچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بلند و بالا ہے، اس کی کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے اخلاق ہی پیش کیا کہ آپ لوگوں کے دل کو بدلنے کے لیے آپ نے اخلاق کے جو جوہر اور موتی لٹائے، وہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے بڑے مراتب پر فائز ہیں، لیکن ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، ان کے اخلاق کی سیرت، ان کے اخلاق کو پڑھیں، ان کے اخلاق کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ان کے اخلاق کو اپنے اندر لا لیں تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔